بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 دن سے کپڑے تیار تھے۔ جب حویلی کی مالکن کپڑے لینے نہیں آئی تو میں نے خود ہی کپڑے ان کی حویلی میں پہنچانے کا سوچا۔ ابا کی کھانسی عروج پر تھی اور مجھے ان کی دوائیاں لانی تھی۔ ابھی بھی انہیں دلیا بنا کر دیا اور کپڑے لے کر مالکن کی حویلی میں پہنچ گئی۔ وہ بڑے ہی نخرے والی عورت تھی۔ 1 گھنٹے تک میں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی، تب جا کر وہ زینے سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ سرخ رنگ کی ساڑی پہنے، بھاری گلو بند گلے میں لٹکائے، وہ بڑے ناز نخروں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ مجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس بار تو تم نے بڑی دیر کر دی میری ساڑیاں سلائی کرنے میں۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، میڈم میں نے تو 2 دن پہلے ہی سلائی کر کے رکھ لی تھی، سوچا کہ آپ کی نوکرانی آئیں گی لینے کے لیے، لیکن وہ نہیں آئیں تو میں خود ہی دینے آ گئی۔ میں نے فوراً ہی انہیں جواب دیا تھا، مبادا وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ میں ان کی ناراضگی کسی صورت مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس پورے گاؤں میں ایک وہی تو تھی جو مجھے نقد سلائی دے دیا کرتی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے اور بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، اچھا اس سکینہ کی بچی کو تو آنے دو، پوچھتی ہوں اس سے میں۔ اب وہ میرے سلائی کیے ہوئے کپڑے ایک ایک کر کے کھول کر دیکھ رہی تھی، پھر تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، سلائی تو تم نے بہت اچھی کی ہے، پہن کر بتاؤں گی کہ فٹنگ میں کیسے ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ انہیں کپڑے پسند آ گئے۔ ابھی وہ پیسے نکال کر دے ہی رہی تھی کہ اچانک حویلی کے ایک طرف شور سا مچا، جیسے کوئی ہنگامہ برپا ہو گیا ہو۔ سارے ملازم وہاں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا تو کسی کے ہاتھ میں لاٹھی۔ میں حیران تھی کہ آخر وہاں کیا ہوا ہے۔ مالکن بھی بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور فوراً ہی چوکیدار کو بلا کر پوچھنے لگی کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے جو بات بتائی تھی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ چوکیدار مالکن سے کہنے لگا، بیگم صاحبہ ابھی مالی نے لان میں بہت ہی موٹا اچھا دھاری ناگ دیکھا ہے، وہ درخت سے لپٹا بیٹھا تھا، شکر ہے کہ مالی نے اسے دیکھ لیا، جلد ہی اسے سب مل کر پکڑ لیں گے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے تھے جبکہ میں بے چینی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ میں بیگم صاحبہ سے کہنے لگی، میڈم مجھے پیسے دے دیں، میں چلتی ہوں۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، کہنے لگی، ہاں میں سکینہ کے ہاتھ پیسے بھجوا دوں گی، اور بھی کپڑے مجھے سلوانے ہیں تم سے، اپنی شہر والی سہیلی کے بھی۔ میں دل محسوس کر رہ گئی، کتنی امیدیں لے کر یہاں آئی تھی کہ مجھے پیسے مل جائیں گے، لیکن مالکن نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس ناک کی وجہ سے وہ مجھے پیسے دیتے دیتے رک گئی تھی۔ میں نے دیکھا لوگ ڈنڈے اور لاٹھیاں ایک جگہ پر بری طرح برسا رہے تھے، شاید وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ سوچ کر ہی میرے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی کہ اچھا دھاری ناگ کس قدر خطرناک ہوتے ہیں، اگر میرے سامنے آ جائے تو شاید میں خوف کے مارے بے ہوش ہو جاؤں۔ مالکن نے تو پیسے نہیں دیے، اسی لیے پڑوس میں رہنے والی خالہ رقیہ سے پیسے ادھار مانگنے چلی گئی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا، وہ مجھے کچھ خاص پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا شہر میں نوکری کرنے والا بیٹا دل ہی دل میں مجھے پسند کرتا تھا، اور اس کی پسند سے میں بخوبی واقف تھی، لیکن اس کی ماں مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ابھی بھی اس نے مجھے ڈانٹ کر گھر سے نکال دیا کہ ہمارے پاس بینک نہیں جو ہم تمہیں نکال کر ادھار پیسے دیں، لیکن ان کی بڑی بیٹی نگینہ باجی جو بہت ہی مہربان تھی، اس نے مجھے 1000 روپے ادھار دے دیے تھے۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور جلد واپس کرنے کا وعدہ کر کے گھر لوٹ آئی۔ ابا کی دوائیاں لی اور ساتھ میں تھوڑی سی سبزی بھی لے لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سہیل بھی ٹیوشن سے لوٹ آیا۔ ہماری یہی کل کائنات تھی، میں، ابا اور سہیل۔ اماں تو کب کا ہمارا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ شاید اگر وہ ساتھ ہوتی تو زندگی اتنی کٹھن نہ ہوتی، یا پھر ابا کی معذوری نہ ہوتی تو پھر بھی زندگی میں کچھ رونق، کچھ خوشیاں لازمی ہوتی، لیکن اب تو ہر طرف مایوسی کے سائے تھے۔ ابا معذور کیا ہوئے، میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ اگر جو کپڑے سلائی کا ہنر میرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو ہم تینوں شاید بھوکے ہی مرتے۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا، ابا صحن میں چارپائی بچھا کر لیٹے رہتے اور میں اپنی سلائی مشین لے کر کمرے میں بیٹھی کپڑے سینے میں مصروف رہتی۔ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، ابا کی بیماری کا علاج کروانا اور چھوٹے بھائی سہیل کو پڑھانا۔ وہ مجھ سے پورے 5 سال چھوٹا تھا، ابھی اس نے 5ویں کلاس کے پیپر دیے تھے، جبکہ میں نے تو 8 کلاس سے ہی پڑھی تھی۔ اچانک سے اماں کا انتقال ہوا تو میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا، لیکن پڑوس میں رہنے والی نگینہ باجی نے مجھے سلائی سکھا دی تھی۔
میں ان کی احسان مند تھی۔ آج یہی ہنر میرے کام آ رہا تھا۔ پورے محلے میں مشہور تھا کہ حویلی کی مالکن، جو بہت ہی امیر زمیندار کی بیگم تھی، وہ مجھ سے اپنے کپڑے سلواتی تھی، کیونکہ میری سلائی میں بہت نفاست اور خوبصورتی تھی۔ محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے 10 دنوں کی ادھار پر کپڑے سلواتی تھی، اور مجھ غریب کا گزارا کیسے ہوتا؟ میں تو ابا کی دوائیوں کے لیے پریشان رہتی تھی۔ آج بھی مالکن کے کپڑے اس امید پر دینے گئی تھی کہ وہ مجھے سلائی بھی دے دیں گی، لیکن نہ وہ ناگ کسی کو دکھائی دیتا اور نہ ہی مالکن مجھے سلائی سے منع کرتی۔ مجھے رہ رہ کر اس ناگ پر غصہ آ رہا تھا۔ ابا جو چارپائی پر لیٹے تھے، میں انہیں بڑی دلچسپی سے بتا رہی تھی کہ حویلی میں کسی ناگ کو دیکھا گیا ہے۔ ابا، وہ بھی اچھا دھاری ناگ کو۔ کیا آپ نے کبھی ناگ کو دیکھا ہے ابا؟ میں متجسس تھی۔ میں نے دیکھا، ابا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے، ایک دن تو اسے لوٹنا ہی تھا، آخر کب تک وہ اپنا بدلہ لیے بنا رہ سکتا تھا؟ میں کہنے لگی، ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگے، تو کیا ان لوگوں نے مار ڈالا اس ناگ کو؟ تو میں کپڑے سلائی کرتے کرتے ابا سے کہنے لگی، ہاں ابا، لوگ اسے ڈنڈے اور لاٹھیوں سے مار رہے تھے، لگتا ہے کہ وہ اسی وقت مر گیا ہوگا۔ ابا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگے، وہ کبھی نہیں مرے گا، کیونکہ ناگ 100 سال کا ہو کر پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر میں ہنسی اور کہنے لگی، ابا آپ نہ جانے کس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے تو بس غصہ اس بات پر تھا کہ مالکن نے مجھے سلائی کے پیسے نہیں دیے تھے اور مجھے نگینہ باجی سے پیسے ادھار لینے پڑے۔ ابا کے چہرے پر دکھ کے تاثرات تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک دم سے ہی کہنے لگے، میری بیٹی، میں جانتا ہوں میں نے تجھے کس قدر مشکل زندگی دی ہے۔ کاش میں تیری زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلا سکتا، لیکن میں ایک معذور آدمی تیرے اوپر بوجھ بن کر اس بستر پر پڑا ہوں۔ میں نے غصے سے ابا کو گھورا اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، آپ مجھ پر بوجھ نہیں ہیں، خبردار جو کبھی آپ نے ایسی بات کہی تو۔ ابا میں نے رونا شروع کر دینا ہے۔ میں کبھی بھی ان کی دل آزاری ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک ابا ہی تو میرا سہارا تھے۔ سہیل تو ابھی بہت چھوٹا تھا، اسے جوان ہونے میں ابھی وقت تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا جو بستر پر پڑے میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھے، وہ سہارا بھی مجھ سے چھن جائے۔ صبح تک جو موسم بالکل ٹھیک تھا، اچانک ہی شام کو نہ جانے کیا ہوا کہ ہر طرف بادل اور لال رنگ کی آندھی نے موسم کی عجیب صورتحال پیدا کر دی۔ میں گھبرا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی ابا کی چارپائی کمرے میں بچھائی اور انہیں سہارا دے کر چارپائی پر بٹھا دیا، جبکہ سہیل کو بھی میں نے گلی سے اندر بلا لیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ مجھے اس موسم میں بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، کیونکہ ہمارا چھوٹا سا مکان کچا ہی تھا، اتنی مضبوطی نہیں تھی اس کی دیواروں میں۔ جب بھی طوفان آنے کے اثرات ہوتے، میں اللہ سے اس خراب موسم کی پناہ مانگتی تھی۔ پھر ابا تو دوائیاں کھا کر گہری نیند سو گئے اور سہیل بھی کام کرتے کرتے سو گیا تھا، جبکہ میں اپنی سلائی مشین لے کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر آندھی آئی، شکر تھا کہ بارش نہیں آئی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ رات میں کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی کالی گھٹا آسمان پر چھائی ہوئی تھی۔ میں جو سلائی مشین میں کپڑے سلائی کر رہی تھی، اچانک ہی دروازے پر ہونے والی دستک نے میرے ہوش اڑا دیے۔ آدھی رات کو بھلا ہمارے دروازے پر کون ہے؟ میں دوپٹہ سنبھالتی اٹھی اور اندر سے ہی آواز لگا کر پوچھا، کون ہے دروازے پر؟ تبھی ایک بھاری مردانہ آواز آئی تھی، مسافر ہوں، زخمی حالت میں ہوں، ایک رات کی پناہ چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ ہمارا گھر آتے جاتے مسافروں کی گزرگاہ ہے، کیونکہ یہیں سے اکثر لوگ شہر جانے کا راستہ منتخب کرتے تھے۔ اوپر سے موسم بھی اس قدر خراب تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ شاید میں نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ گہری سبز آنکھیں، گوری چٹی رنگت لیے، وہ نوجوان تو کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ میں بت بن کر اسے دیکھے جا رہی تھی، جب اچانک ہی بارش برسنے لگی۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں ٹپکیں تو مجھے ہوش آیا تھا۔ وہ نوجوان بہت زیادہ زخمی تھا۔ نہ صرف اس کے ماتھے پر زخم تھے، بلکہ ہاتھ، پاؤں، غرض کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر اسے چوٹ نہ لگی ہو۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، آپ کو اتنی چوٹ کیسے لگی؟ اس کے لہجے میں دکھ کی کیفیت تھی۔ وہ کہنے لگا، لوگوں نے مارا ہے، اس قدر کہ کوئی جسم کا حصہ نہیں چھوڑا۔
لیکن میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لہجے میں انگارے تھے، لیکن میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب وہ پلر کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ ابا کو جگا دیتی ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ ابا بیمار آدمی ہیں، ان کی نیند خراب ہو جائے گی، پوری رات پھر کھانستے رہیں گے۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہوگا؟ دراصل میں اپنی مرہم پٹی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کپڑوں کے تو ڈھیر تھے، لیکن پرانے نہیں بلکہ نئے تھے۔ پھر مجھے اپنے دوپٹے کا خیال آیا جو بہت ہی پرانا ہو چکا تھا۔ وہ دوپٹہ نرم بھی تھا، اس لیے میں نے وہی دوپٹہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے زخمی ہاتھ سے مرہم پٹی کرنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی مدد کے خیال سے میں ہی اس کی پٹی کرنے لگی، لیکن در حقیقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تک میں نے اپنی زندگی میں اس قدر خوبصورت آدمی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی یونانی دیوتا کی طرح نظر آنے والا خوبصورت نوجوان تھا جو میرا دل بھی لے بیٹھا تھا۔ اب وہ سر جھکائے خاموش تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنا سب کچھ ہار گیا ہو۔ پھر میں اس سے کھانے کا پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگا، آپ کی مہربانی ہوگی اگر تھوڑا سا کھانا مل جائے گا تو۔ میں جلدی سے گئی اور رات کا بچا ہوا کھانا اسے پلیٹ میں لا کر دے دیا۔ اب وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ میں حیران تھی کہ اتنا خوبصورت نوجوان گاؤں میں کس کے گھر آیا تھا۔ کتنی خوبصورت آنکھیں تھیں، ایسی آنکھیں تو گاؤں میں کسی بھی مرد کی نہیں تھیں۔ میں مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے یوں دیکھتا پا کر وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو آدھی رات کو پریشان کیا ہے، لیکن کیا کرتا، بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں بھاگا چلا آیا، ورنہ شاید وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ میں جلدی سے کہنے لگی، نہیں نہیں، آپ پریشان مت ہوں، بلکہ آپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، بس ہیں کچھ میرے دشمن، لیکن سوچ رہا ہوں کہ اپنی دشمنی کا بدلہ میں ان سے لوں گا، اور اس قدر بھیانک انداز میں لوں گا کہ ان کی روحیں تڑپ جائیں گی۔ اس کے لہجے میں بڑی ہی بھیانک دہشت تھی۔ میں لرز کر رہ گئی۔ پھر کانپتے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کے دشمن اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، میں زیادہ کچھ اس بارے میں نہیں بتا سکتا، لیکن آپ مجھ پر ایک مہربانی کر سکتی ہیں۔ جب تک یہ میرے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے مجھے اس گھر میں رہنے دیں، کسی کو میرے بارے میں مت بتائیے گا، میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہاں سے جانے کا نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل کی جو حالت ہوئی تھی میں شاید وہ کسی کو بھی نہ بتا سکتی، اسی لیے فوراً ہی اسے کہنے لگی، نہیں نہیں، میں آپ کو کبھی یہاں سے جانے کا نہیں کہوں گی، آپ بھلے ہی 3 کے بجائے 10 دن یہاں پر رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں محلے پڑوس کا کوئی آدمی آتا جاتا نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ سن کر وہ تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھتے دیکھتے وہیں زمین پر لیٹ گیا تھا۔ شاید زخموں کی وجہ سے تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ میں بجائے سلائی کرنے کے پوری رات بیٹھ کر اس کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی، گھر میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں 3 دن تک اس گھر میں رہوں گا جب تک اس کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے، پھر وہ کہاں چلا گیا ہے؟ میں اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی جبکہ ابا مجھ سے ناشتہ مانگ رہے تھے۔ سہیل بھی اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کو ناشتہ بنا کر دیا اور خود بھی چائے پینے لگی۔ میں نے دیکھا ابا مجھے آواز لگاتے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے چائے رکھی اور ان کی بات سننے چلی گئی، لیکن ان کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہنے لگے، یہ صحن میں عجیب و غریب سے نشان کیسے ہیں؟ میں نے ان کی نگاہوں کی سیدھ میں نظر دوڑائی تو مجھے خود بھی کچے فرش کی زمین پر وہ عجیب و غریب سے نشان دکھائی دیے۔ میں کہنے لگی، ابا نامعلوم کس چیز کے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ زیادہ تجربہ کار ہیں۔ ابا بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے، ایسے لگتا ہے جیسے یہاں سے کوئی ناگ رینگ کر گیا ہے۔ ابا کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر میں زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، ابا ناگ یہاں نہیں بلکہ حویلی میں آیا تھا اور آپ مجھے اس سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ابا سنجیدگی سے کہنے لگے، ڈرا نہیں رہا، میں نے بھی ایک عمر گزاری ہے، کھیتوں میں کام کیا ہے، اکثر کھیتوں میں اس طرف جہاں پر ناگوں کا بسیرا تھا وہاں پر ایسے نشان دکھائی دیتے تھے۔ میں نے ابا کی بات پر توجہ نہ دی، لیکن میرے ذہن میں تو بس ایک ہی چہرہ بار بار آ رہا تھا، آخر وہ کہاں چلا گیا ہے؟ کاش وہ دوبارہ واپس آ جائے،
میں اس سے اس کا نام ہی پوچھ لیتی۔ میں بڑی ہی مایوس تھی۔ پھر اپنے کپڑے لے کر بیٹھ گئی۔ پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کے بیٹے کی شادی تھی، اسی کے کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لینے آئی تو مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تجھے تو ساری زندگی کنوارا ہی رہنا پڑے گا۔ اس کڑوی بات پر میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں حیران دیکھ کر وہ کہنے لگیں، ارے اس میں حیرت والی کیا بات ہے؟ دیکھو، ایک طرف تو تمہارا باپ معذور ہے، گھر میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ نہیں، چھوٹا بھائی بھی جیسے جوان ہونے میں ابھی 10-15 سال لگیں گے، ایسے میں تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ تم خود ہی بتاؤ۔ میں اکثر ہی لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں سنتی رہتی تھی۔ میں نے انہیں جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور کہنے لگی، خالہ مجھے ابھی شادی کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، میں اپنے بھائی اور باپ کو پال لوں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش رہیں، پھر کہنے لگی، ارے مجھے تمہیں دیکھ کر بہت ترس آتا ہے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ میں نے ان کی بات پر خاموشی ہی بہتر سمجھی۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ لوگوں کی کڑوی باتیں میری روح چھلنی کر دیتی تھی۔ سہیل ٹیوشن سے آیا تو کہنے لگا، باجی ٹیوشن والی فیس کا کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ 1-2 دن میں لے جانا۔ مجھے مالکن پر بھی غصہ آ رہا تھا، جس نے ابھی تک اپنی نوکرانی کے ہاتھ مجھے پیسے نہیں بھجوائے تھے۔ لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ وہاں جانا پڑے گا۔ پھر اس رات بھی بیٹھ کر میں کپڑے سلائی کر رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، کیسی ہو تم؟ یہ آواز بڑی ہی خوبصورت تھی۔ میں نے ایک دم سے ہی گردن اٹھا کر دیکھا اور بھون چکی رہ گئی۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، تم کیسے اندر آئے؟ تو اس نے کھلے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دروازے سے ہی اندر آیا ہے۔ لیکن یہ دروازہ کھلا کس نے چھوڑ دیا؟ میں نے تو سہیل کو تاکید کی تھی کہ وہ دروازے کو اچھی طرح بند کر دے۔ پھر میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اسے کہنے لگی، آپ نے تو کہا تھا کہ 3 دن تک آپ یہیں پر رہیں گے، تو پھر کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور پھر اپنی خوبصورت آواز میں کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب میں نے اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ مجھے خود بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ شاید اس نے میری بےتابی بھانپ لی تھی۔ پھر وہ اداس لہجے میں کہنے لگا، تمہاری بھلائی کے لیے ہی میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ سوچا کہ رات کو یہاں رہوں گا، دن تو کہیں پر بھی گزار لوں گا۔ دیکھو اگر اس گھر میں مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے بہت پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ دشمنوں کو خبر ہو جائے گی کہ میں یہاں پر ہوں، اس لیے میں نے یہاں سے غائب ہونا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن 3 دن تک میں تم سے ملنے ضرور آتا رہوں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ بھی آیا اور اپنا آپ بھی بڑا عجیب لگا، کیونکہ میں اس کے آنے پر دل میں عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ پھر جلدی سے اس سے پوچھنے لگی، کیا تمہیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ تمہارے پاس تھوڑا سا دودھ ہوگا؟ دراصل میں اپنے جسم میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ ان ظالموں نے مجھے اس قدر برے طریقے سے مارا کہ ابھی تک میرے زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اگر تھوڑا سا دودھ پیوں گا تو جسم میں بہت طاقت محسوس ہوگی۔ ابا کا دودھ رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ دوائیوں کے ساتھ دودھ پیتے تھے۔ میں نے وہی لا کر اسے دے دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دودھ کو ایسے پی رہا تھا جیسے وہ اس کے لیے بہت خاص مشروب ہو۔ پھر خالی پیالہ مجھے واپس دیتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک مہربان لڑکی ہو، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اپنی تعریف پر، لیکن میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ تمہارے آنے سے میں کتنی خوش ہوں، شاید میں بتا نہ سکوں۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ تمہارے دشمن کون ہیں؟ میں اس گاؤں کے بچے بچے کو جانتی ہوں، مجھے بتاؤ، میں بھی تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، مجھے اپنا بدلہ اکیلے ہی لینا ہے، لیکن تھوڑا وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ شاید میں نے بے صبری کی تبھی تو آج اس حال میں پہنچ گیا۔ میں اس سے باتیں کرنے میں اس قدر مصروف تھی کہ مجھے ابا کی آواز سنائی ہی نہ دی، جو مجھے اندر کمرے سے آوازیں دے رہے تھے، مریم، مریم بیٹی ادھر آؤ۔ میں فوراً ہی اٹھ کر ابا کے پاس گئی۔ ابا کہنے لگے، کتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، باہر بیٹھ کر کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اتنی زور زور سے آواز آ رہی ہے تمہاری۔ ابا بڑے پریشان تھے۔ اب میں گھبرا گئی۔ میں نے صحن میں جھانک کر دیکھا، وہاں اس نوجوان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شاید وہ ابا کے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا۔ میں جلدی سے کہنے لگی، ابا کسی سے بھی نہیں، آپ کو وہم ہوا ہے،
یا شاید آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ابا پریشان لگ رہے تھے، بے چینی سے کہنے لگے، نہیں نہیں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، سچ میں ہی تم کسی سے باتیں کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ میں شکر ادا کرنے لگی کہ ابا نے اسے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ بھی کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ابا کو کہا کہ میں کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی، آپ کو وہم ہوا ہے، یہی سمجھا کر انہیں سونے کے لیے کہہ دیا۔ جیسے ہی صحن میں آئی تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ چلا گیا تھا۔ اب ابا تو سو گئے، مجھے بھی نیند آنے لگی تھی، لیکن دوسرے دن جب میں ناشتہ بنا رہی تھی، ابا کی چلاتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی، مریم ادھر آؤ بیٹی، یہ دیکھو آج پھر ویسے ہی نشان ہے۔ ابا بہت ہی پریشانی سے نشان کو دیکھ رہے تھے، جو پورے صحن میں بڑا ہی عجیب و غریب دکھائی دے رہا تھا۔ ابا جلدی سے کہنے لگے، مریم تم بتا رہی تھی نا کہ حویلی میں کوئی ناگ دکھائی دیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ناگ زندہ ہے، کہیں ہمارے پورے گاؤں میں نہ پھر رہا ہو، اور یہ نشان بھی اسی کے ہیں۔ ابا کو 100% یقین تھا۔ میں ابا کی بات سن کر سر پیٹ کر رہ گئی اور کہنے لگی، ابا وہ سانپ یا ناگ جو بھی تھا، حویلی کے ملازموں نے اسے جان سے مار دیا تھا۔ لیکن ابا کو میری بات پر یقین نہیں تھا۔ ابا اب بڑی عجیب و غریب بات کرنے لگے تھے۔ پھر اسی دن میں ابا سے کہنے لگی کہ مالکن مجھے سلائی کے پیسے بھجوانا بھول گئی ہے، مجھے نگینہ باجی کے پیسے واپس کرنے ہیں، میں ان سے پیسے لینے جا رہی ہوں۔ ابا کو بتا کر اور سہیل کا کھانا میں نے تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ پیدل ہی پیدل میں حویلی کی طرف جانے لگی۔ راستہ بڑا ہی کٹھن اور دشوار تھا۔ تبھی مجھے بیچ راستے میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ فضا میں عجیب سی سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی، حالانکہ ہوا کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ شدید ہبس تھی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیرت زدہ سی کھڑی رہ گئی۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ کیا جو جذبہ میرے من میں پل رہا ہے، وہ جذبہ اسے بھی محسوس ہو رہا ہے؟ تبھی تو وہ میرے سامنے بار بار آ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کہنے لگی، تم یہاں کیسے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جہاں تم جاؤ گی وہاں میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بڑی ہی خوبصورتی سے جگمگا رہی تھیں۔ میں اسے کہنے لگی کہ میں حویلی کی طرف جا رہی ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر ایک دم سے ہی رک گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے تم جاؤ، وہاں میں نہیں جا سکتا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کیوں؟ کیا حویلی کے لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میری دشمنی کس سے ہے، لیکن جب تک تمہیں پتہ چلے گا ہو سکتا ہے کہ میں اس گاؤں میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں اس کی بات پر جلدی سے کہنے لگی کہ خدا نہ کرے تم ہمیشہ یہاں رہو میرے سامنے۔ اس سے مل کر میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی، اسی لیے فوراً حویلی کی طرف چلی آئی۔ جیسے ہی مالکن نے مجھے دیکھا تو وہ جلدی سے کہنے لگی، میں تمہارے پیسے دینا بھول گئی تھی، دراصل آج کل حویلی میں سب بہت پریشان ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے سکینہ کو آواز دی، جاؤ میرے کمرے سے میرا پرس اٹھا کر لاؤ۔ سکینہ نے مجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھا، اس کے انداز میں غصہ تھا۔ پھر وہ مالکن کے کمرے میں چلی گئی۔ مالکن نے مجھے پیسے دیے تو میں بھی خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ جیسے ہی پیسے لے کر باہر آئی تو سکینہ نے پیچھے سے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، تجھے اب بھی سکون نہیں؟ حویلی میں اتنی پریشانیاں ہیں اور تو اپنے پیسے لینے آ گئی، شرم آنی چاہیے۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، شرم کیسی؟ تجھے پتہ ہے کہ گھر چلانے والی میں ہوں، ہمارے گھر میں فاقے کی نوبت ہے۔ وہ میرے گھر کے حالات کے بارے میں سب جانتی تھی، پھر بھی ایسی باتیں کر رہی تھی۔ سکینہ غصے سے کہنے لگی، ارے یہاں تو مالکن کو اپنے بیٹے اور شوہر کی پڑی ہوئی ہے، اس کے پورے خاندان کی جان کو خطرہ ہے۔ آج کل تو وہ بڑی اذیت بھری زندگی گزار رہی ہے، بار بار کہتی رہتی ہے کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اب نہ جانے کیا ہوا ہے انہیں، ملازموں کو تو کچھ بتاتے بھی نہیں۔ لیکن تم شاید نہیں جانتی، 3 دن ہو گئے حویلی میں فاقے ہو رہے ہیں، کوئی بھی پریشانی کی وجہ سے کھانا تک نہیں کھا رہا۔ اب میں اس کی بات پر حیران تھی، آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے ان کا کھانا پینا، ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ میں گھر گئی تو چاچا فضل دین ابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ابا کا گہرا دوست تھا، کبھی کبھار ان سے ملنے چلا آتا۔ وہ بھی حویلی میں ملازم تھا اور زمیندار کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ وہ اور ابا سرگوشی میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے۔ پھر وہ ابا سے کہنے لگا، کل بہت بڑے سپیرے کو بلانے والے ہیں،
تجھے پتہ ہے نا جو ساتھ والے گاؤں میں سپیرا رہتا ہے، 90 سال کا ہو گیا ہے۔ اس کا تجربہ بھی ایسا ہے کہ جہاں قدم رکھتا ہے وہیں پر بتا دیتا ہے کہ یہاں ناگ ہے یا ناگن۔ میں حیرت سے چاچا فضل دین کی بات سن رہی تھی، پھر ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ ابا بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے، برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ 20 سال بعد وہ پھر سے ان کی زندگی میں لوٹ آئے گا اور ایسی تباہی پھیلائے گا کہ ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ ضرور وہ دونوں آپس میں کوئی گہری بات کر رہے تھے، لیکن مجھے انہوں نے گفتگو میں شامل نہیں کیا۔ میں نے انہیں چائے بنا کر دی اور پھر میں اپنی سلائی مشین پر بیٹھ گئی۔ لیکن دوسرے دن ہی مجھے پتہ چل گیا کہ گاؤں میں کوئی بڑا سپیرا اس ناگ کو تلاش کرنے آیا ہے جو حویلی میں غلطی سے گھس گیا تھا، لیکن حویلی کے ملازموں نے اسے مارنا چاہا تو زخمی حالت میں وہ نہ جانے کہاں فرار ہو گیا۔ پوری حویلی، پورا گاؤں چھان مارا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حویلی کے مالکوں نے اب سپیرے کی خدمات حاصل کی تھی۔ آدھی رات کو میں بستر پر لیٹی تھی جب مجھے صحن میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میری فوراً ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ میں باہر صحن میں آئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک کونے میں سمٹا بیٹھا تھا جیسے بہت ڈرا ہوا ہو۔ تم اندر کیسے آئے؟ میں حیران تھی تو وہ کہنے لگا، میں دیوار کود کر آیا ہوں، بڑا ہی پریشان تھا، اگر ایسا نہ کرتا تو وہ میری جان لے لیتے۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ بار بار میرے سامنے نہیں آئے، کیونکہ اسے دیکھ کر میرا دل اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ ابھی بھی میں اسے دیکھ کر کہنے لگی، تمہارے زخم ٹھیک ہوئے یا نہیں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو، بالکل میری روپا جیسی۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور کہنے لگی، روپا؟ کون تھی یہ؟ اس کی سبز آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کہنے لگا، وہ میری محبت، تمہاری آنکھیں بالکل اس کے جیسی ہیں، تمہیں دیکھ کر مجھے اس کا ہی خیال آتا ہے۔ یہ سن کر مجھے مایوسی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے ہی کسی اور پر عاشق ہے، تو میں اپنے دل میں خواہ یہ خوش فہمی پال رہی ہوں کہ وہ یہاں بار بار مجھ سے ملنے آتا ہے۔ بھلا میں کہاں ایک غریب درزن، اور یہ اس قدر خوبصورت نوجوان، اسے تو اس کے جیسی ہی کوئی شہزادی ملنی چاہیے۔ میری آنکھوں میں بلا کی مایوسی تھی۔ پھر میں اپنا سر جھکا کر اپنے آنسو چھپاتی اسے کہنے لگی، تو کہاں چلی گئی وہ روپا؟ اس کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے تم؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا، کاش اگر وہ زندہ ہوتی تو میں اسی کے پاس چلا جاتا، لیکن وہ تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، کئی سال پہلے ہی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی محبت کیسی تھی، جس میں انتہائی غم کی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مجھے اس کی محبت پر رشک آیا۔ سچ میں ہی روپا بہت خوش نصیب ہوگی جس سے یہ اس قدر خوبصورت نوجوان محبت کرتا تھا۔ اس بات پر میں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی، یہی ہوتا ہے، سچی محبت کبھی بھی انسان کو نہیں ملتی۔ میرے چہرے پر مایوسی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر محبت قسمت سے نہیں ملتی تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اسے چھین لیا جائے تو اس بات کا دکھ اور صدمہ ساری زندگی نہیں جاتا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں بے تحاشا درد اور غصہ دکھائی دیا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کیا تمہاری محبت کو چھینا گیا تھا؟ اب جیسے میں اس کی بات کو سمجھ گئی تھی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ہاں، میری روپا کو مجھ سے دور کیا گیا تھا۔ اس بات کا صدمہ میری روح کو کھا گیا ہے۔ میں اندر ہی اندر جل رہا ہوں، مر رہا ہوں اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ بے تاب ہوں میں۔ اس کی سبز آنکھوں میں جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر میں حیران تھی۔ آخر اس کے دشمن کون ہیں؟ اب میں بار بار یہی سوچے جا رہی تھی۔ کس نے مارا تھا تمہاری روپا کو؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اس نے چند لمحے مجھے غور سے دیکھا، پھر کچھ کہے بنا ہی اٹھ کر چل دیا۔ میں پھر آؤں گا تم سے ملنے۔ میں خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جس طرح وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا، لیکن میرے من میں محبت کی چنگاری جلا کر۔ میں خود بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں اس سبز آنکھوں والے نوجوان سے محبت کر بیٹھی ہوں گی۔ دوسرے دن فضل دین چاچا ابا سے ملنے آیا تھا۔ چاچا ابا سے کہنے لگا، چل، آج سپیرا پورے گاؤں میں اس ناگ کو تلاش کرے گا، تو بھی میرے ساتھ چل، یہ تماشا دیکھنے سے تیری بھی طبیعت بہل جائے گی۔ ابا کہنے لگا، میں بیمار وہاں جا کر کیا کروں گا بھلا؟ تو فضل دین ابا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کچھ ایسا کہنے لگا کہ ابا فوراً اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔
لیکن اچانک ہی چاچا صحن میں آ کر رک گیا۔ وہ غور سے نیچے زمین کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں بھی حیران تھی کہ وہ اتنے غور سے کسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر ابا کو ساتھ لے کر وہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ پھر ابا واپس آیا تو بڑا بے چین سا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پوری حویلی کیا پورا گاؤں چھان مارا ہے، لیکن وہ زخمی ناگ کہیں نہ ملا۔ ابا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ مجھے ان کی پریشانی سمجھ نہ آئی، لیکن دوسرے دن جو ہوا تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ حویلی کا مالک اور اس کے آدمی ہماری دہلیز کے باہر کھڑے تھے، ساتھ میں وہ سپیرا بھی تھا جو بہت ہی بوڑھا تھا۔ وہ سب میرے گھر کے باہر کیوں جمع ہیں؟ میں سہم کر ابا کے پاس گئی۔ ابا کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ حویلی کا مالک غضبناک نظروں سے ابا کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں نور الدین، اس ناگ کو اس گھر میں چھپا کر بیٹھا ہے؟ مجھے تیرے یار اس فضل دین نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ حویلی کے مالک کی باتیں میرے پیروں تلے سے زمین نکال رہی تھیں۔ ابا کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں اس بارے میں نہیں جانتا، فضل دین کو زیادہ معلوم ہوگا، تبھی تو اس نے ایسا کہا۔ حویلی کا مالک کہنے لگا، اگر اس کی بات سچ ہوئی تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جا۔ تو جانتا نہیں کہ میں کس قدر ظالم ہوں۔ میں تو قبر میں سے مردے کو بھی نکلوا لیتا ہوں، اور تو نے اتنے دن سے میرے سے یہ بات چھپائی کہ وہ ناگ تیرے گھر میں موجود ہے۔ تو یہ بات کیسے بھول سکتا ہے کہ تو ایک سپیرا رہ چکا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ اس ناگ والی بات کے بعد تو نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، تب سے ہی تو بستر پر پڑا ہے۔ ابا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ مجھ پر تو یہ عجیب و غریب انکشافات ہوئے جا رہے تھے۔ یہ حویلی کا مالک اتنی عجیب و غریب بات کیوں کر رہا ہے؟ پھر ادھر سپیرے کی بین بجنے لگی، دوسری طرف سارے گاؤں کے لوگ ایک نیا تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے گھر میں اس ناگ کا موجود ہونا یہ ناممکن سی بات تھی۔ پھر حویلی کا مالک ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ تبھی ایک شور سا بلند ہوا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس لمبے چوڑے موٹے ناگ کو دیوار پر رینگتے ہوئے دیکھا۔ وہ نہ جانے کہاں سے نکل کر آ گیا تھا اور دور درخت کے پیچھے موجود جھاڑیوں کے پاس جا کر غائب ہو گیا۔ سب لوگ اس کے پیچھے بھاگے تھے، لیکن نہ جانے وہ انہیں ملا تھا یا نہیں، جبکہ میں اپنا کانپتا وجود سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب لوگ اسے ڈھونڈتے بھاگتے پھر رہے تھے، جبکہ ابا بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ میں ابا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، ابا یہ کیسے ہوا؟ اتنا موٹا بڑا ناگ ہمارے گھر میں چھپا ہوا تھا اور ہمیں خبر ہی نہیں، اور یہ حویلی کا مالک آپ کو ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ ابا نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، کیونکہ میں اس چودھری کے بہت سے رازوں سے واقف ہوں، یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے یہ سب کہہ رہا تھا۔ تو کیا ابا آپ ایک سپیرے تھے؟ مجھے اس بات کی خبر بھی نہیں، نہ ہی کبھی آپ نے مجھے بتایا۔ ابا کہنے لگا، یہ 20 سال پرانی بات ہے، جب گاؤں میں ابا کا اور میرا بہت چرچا تھا۔ ابا ایک بہت بڑے سپیرے تھے، ان سے ہی میں نے بھی یہ کام سیکھ لیا تھا۔ ہمارا گاؤں اس جگہ پر تھا جہاں پر ریتلی زمین میں درجنوں سانپ اور ناگ رینگتے نظر آتے تھے۔ اسی وقت حویلی بھی نئی نئی تعمیر ہوئی تھی، لیکن حویلی کے ایک خفیہ کونے میں ایک ناگ جوڑا بھی آباد ہو گیا۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں مگن تھے، نہ جانے وہاں کون سی تپسیا کر رہے تھے، لیکن حویلی کے مالکوں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ ان دونوں جوڑے کو جان سے مارنا چاہتے تھے، کیونکہ ناگ کا خوف ہر کسی انسان کے ذہن میں تھا۔ میں ہر وقت اپنے ابا کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب حویلی کے مالک نے ابا کو بلایا تھا۔ وہ ابا سے کہنے لگے کہ تو نے اس جوڑی کو ختم کرنا ہے۔ ابا نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، ہرگز نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر ایک ناگ مرتا ہے تو اس کی ناگن صدیوں تک تمہارا پیچھا کرے گی۔ اگر ناگن مرتی ہے تو وہ ناگ تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہ کبھی لوٹ کر ضرور واپس آئے گا۔ ابا نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو حویلی کے مالکوں کو بھی شدید غصہ آ گیا۔ اس وقت تو وہ چپ ہو گئے، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ شہر سے واپس گاؤں کی طرف لوٹتے ہوئے اچانک وڈیرے کے کچھ لوگ مجھے اغوا کر لیں گے۔ وہ زبردستی مجھے اپنی حویلی میں لے گئے اور کہنے لگے، تو بھی اپنے سپیرے باپ کا بیٹا ہے، اب یہاں بین بجانی شروع کر، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ناگ اور ناگین کہاں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ ابا نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ان ناگ جوڑے کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے یرغمال بنا لیا تو اب میں ان کی بات ماننے پر مجبور تھا۔ اس رات ایک بڑی ہی خوفناک کہانی رچی گئی۔ جیسے ہی میں نے بین بجانی شروع کی، وہ دونوں جھومتے ہوئے باہر آئے تھے۔ وہ بہت کم عمر اور معصوم لگ رہے تھے۔
بہت ہی خوبصورت سنہری رنگ کی وہ ناگ اور ناگن کی جوڑی آج بھی میری نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہوئی۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے انہیں نکلتے ہوئے دیکھا، میں فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ اس رات وہ ناگن اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گی۔ حویلی کے مالک کے حکم پر اس کے آدمیوں نے اس کی ناگن کو جان سے مار ڈالا تھا، جبکہ ناگ اپنی جان بچاتا نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ اب حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا، کیونکہ ناگ ناگن کی جوڑی سے حویلی پاک ہو چکی تھی۔ اب انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پھر کئی سال گزرے تو اچانک ابا کا انتقال ہو گیا۔ میں اب بھی یہی کام کر رہا تھا، لیکن ایک دن ایک زہریلے ناگ نے مجھے ڈسا تو میں وہیں پر گر گیا۔ شکر تھا کہ اس ناگ کا زہر میرے پورے بدن میں نہیں پھیلا، صرف میری ٹانگوں کو متاثر کیا، اور آج میں بستر پر معذور بن کر لیٹا ہوں۔ لیکن آج وہ وڈیرا جو گھر آیا ہے، وہ سمجھ گیا تھا کہ ہمارے گھر میں وہ ناگ موجود ہے، کیونکہ اس کی آہٹیں میں بھی پہچاننے لگا تھا۔ جب بھی تو مجھے کہتی کہ ابا زمین پر یہ نشان کیسے ہیں، یا میں تمہیں کہتا کہ یہ نشان کہاں سے آئے، تو تم اس بات سے انکار کر دیتی۔ تم جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ نشان کیسے ہیں، لیکن میں اس کی آہٹیں، اس کے نشان اچھی طرح پہچاننے لگا تھا۔ وہ ناگ ہمارے گھر میں ہی تھا۔ پھر میں نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ میں اسے 2-3 دفعہ دیوار پر رینگتے دیکھ چکا تھا، لیکن آج وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ لیکن نہ جانے وہ میرا کیا حال کرے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ اسے بھی نہ مار ڈالیں، لیکن وہ پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہو کر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی طاقت سے اس گاؤں میں تباہی مچا دے۔ جب ابا نے مجھے یہ کہانی سنائی تو اچانک اس وڈیرے کے آدمی آئے اور ابا کو غصے سے کہنے لگے، ایک بار پھر سے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بات کا ہمیں بہت دکھ ہے، لیکن ہم اسے تلاش کر کے رہیں گے۔ تو پہلے کی طرح اس ناگ جوڑی کی جان بچانا چاہتا ہے؟ وہ ابا کو غصے میں کہنے لگے، تو ہی اصل میں ہمارا دشمن ہے، تبھی تو نے اس ناگ کو اپنے گھر میں چھپا لیا تھا۔ ابا نے ان کی بات کا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ پھنکارتے ہوئے خود ہی دھمکی دیتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں ابا کو تسلی دے رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابا کے چہرے پر بھی کوئی فکر، کوئی غم نہیں تھا۔ رات کو میں سلائی مشین پر بیٹھی اپنے کپڑے سلائی کر رہی تھی، جب اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا سبز آنکھوں والا وہ خوبصورت نوجوان میرے پیچھے ہی بیٹھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں حیران ہو کر اس سے کہنے لگی تو وہ کہنے لگا، میں تم سے آخری دفعہ ملنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اسے کہنے لگی، کیا تم یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میرا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ صبح تک اس حویلی میں ایک ہنگامہ مچا ہوگا، لیکن کیا تم یہ جاننا نہیں چاہو گی کہ میں کون ہوں اور تمہارے سامنے بار بار کیوں آتا رہا؟ اس کی بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ یہ میرے دل کی آواز تھی جو وہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، کیونکہ سچ میں ہی میں اسے دل ہی دل میں محبت کرنے لگی تھی۔ پھر اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگا، تم اپنے ابا سے پوچھ لینا میرے بارے میں کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے نہ صرف جانتے ہیں بلکہ پہچانتے بھی ہیں۔ اچانک اس کی سبز آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس کے دھوکے میں نہ آؤ بیٹی، یہ انسان نہیں بلکہ ایک اچھا دھاری ناگ ہے۔ اچانک میرے پیچھے ابا کی آواز سنائی دی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پلٹ کر دیکھا تو ابا میرے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ تبھی میں اس کی سبز چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کی آنکھیں رنگ بدل رہی تھیں، لیکن وہ ابا کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ ابا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، نور دین، تو نے پہلے بھی میری جان بچانے کی کوشش کی تھی اور آج بھی تو نے میری جان بچائی۔ اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں، لیکن تو میری ناگن کو نہ بچا سکا۔ تیری وجہ سے وہ مر گئی، لیکن یہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ تو نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنا زہر تیرے جسم میں چھوڑ دیا، لیکن تو بچ گیا، یہ تیری خوش نصیبی تھی۔ اب میں جا رہا ہوں۔ تیری یہ بیٹی بہت ہی اچھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی قسمت بھی اسی کے جیسی خوبصورت ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا ازالہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں جاتے جاتے تمہارے گھر میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہارے لیے بہترین ثابت ہوگی اور تمہاری بیٹی کے لیے بھی۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک آخری نظر مجھے دیکھا اور اچانک ہی ناگ بن کر اس گھر سے رینگتا ہوا یوں چلا گیا جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔
میں اپنا دل تھامے کھڑی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ میرے سامنے آنے والا یہ خوبصورت نوجوان جو ہمارے ہی گھر میں ہر وقت موجود رہتا تھا وہ ایک اچھا دھاری ناگ تھا۔ میں ابھی تک صدمے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ ابا نے ہی مجھے کندھے سے ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں آنسو بھری نظروں سے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ابا آخر یہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ کس چیز کا بدلہ اس نے لیا ہے؟ ابا کہنے لگے، نہ جانے صبح ایسی کون سی قیامت آنے والی ہے، اب یہ تو صبح ہی پتہ چلے گا۔ پوری رات ہم دونوں باپ بیٹی بے چینی سے جاگتے رہے، لیکن صبح جو بات پتہ چلی اسے سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے تھے۔ حویلی کا مالک مر گیا تھا، اسے کسی زہریلے ناگ نے ڈس لیا تھا۔ یہ خبر سب کے لیے ہی بہت دردناک تھی۔ پھر اس دن ابا کہنے لگا، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ لوگوں کا الزام میری طرف آئے۔ ابا پریشانی میں تھے۔ پھر میں جلدی جلدی گھر کا سارا سامان سمیٹنے لگی، لیکن اچانک ہی میری نظر ایک چمکتی ہوئی خوبصورت چیز پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی وہ اٹھا کر دیکھا، ابا اسے پہچان گئے۔ کہنے لگے، یہ ہیرا ہے جو ناگ ہمارے لیے چھوڑ کر گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ ابا نے اسے سنبھال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ لیا۔ اب ہم نے یہ گاؤں چھوڑ دیا تھا، شہر میں آ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اس ناگ کے دیے ہوئے ہیرے نے تو ہماری زندگی ہی بدل دی تھی۔ اس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ ابا کا علاج بھی ہو گیا اور سہیل اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگا، جبکہ میں نے اپنا ایک بہت بڑا بوتیک بنا لیا تھا۔ شہر کا مشہور و معروف بوتیک میرے نام پر ہی تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی کبھی ایک غریب درزن رہی ہے جو چند پیسوں کے لیے ماری ماری پھرتی تھی۔ ابا مجھے کہتے ہیں کہ اب تو بھی شادی کر لے، اپنی زندگی کا نیا آغاز کر دے، لیکن میں ابا کو کیسے کہتی کہ اس ہری آنکھوں والے ناگ نے میرا دل اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ بھلے ہی وہ ایک ناگ تھا، لیکن وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا جسے دیکھ کر میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ کاش وہ ایک انسان ہوتا تو میں اس کے قدموں میں گر جاتی، اس کی داسی بن جاتی، کہتی کہ بس ایک بار وہ میرا ہو جائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔